तोरा कम्युनिटी चैनल में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से एबार की किताब और उसका चैप्टर नंबर 15 है। ये चैप्टर इसलिए आज डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ क्योंकि इसकी तशरीह बहुत सारे खादमीन करते हैं और ख़ास करके रिसेंटली डॉक्टर जमील नासर ने इसमें से 18वीं आयत से लेकर आगे पढ़ा और औरत की नापाकी के बारे में कलाम सुनाया। और औरत की नापाकी के बारे में जब कलाम सुनाया तो वो इसके दौरान उन्होंने नबियों के ख़िलाफ़ ये बात कही कि नबी भी अपनी औरतों को जब वो अयाम हैज़ में होती थी तो बाहर निकाल देते थे घरों से। और इसी तरह खुदा भी खुदा के कलाम में जो शरीयत में ये बेइंसाफ़ी पाई जाती है कि औरत के साथ ये कितनी जलील औरत को जलील किया जाता है, औरत की तजलील हो रही है। तो ये बात जो है ये जमील नासर ने कही। तो उसके जवाब में ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एबार की किताब उसका 15वां बाब जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा बेइंसाफ़ी कर रहा है या नबी घरों से बाहर निकाल देते थे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एबार की किताब और उसका 15वां बाब इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा कि हुक्म क्या है और किसको ताकीदन कहा जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद औरत के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज़ हो तो वो जरियान के सबब से नापाक है। अब सबसे पहले किससे बात की जा रही है? मर्द से। मूसा और हारून से कहा कि जा बनी इसराइल को कह कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज़ है, अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज़ है तो वो शख्स क्या है? नापाक है। इसी तरह मैं आयत नंबर 18 से फिर औरत के बारे में यही पढ़ूंगा कि औरत के बारे में क्या कहा जा रहा है। और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हैज़ का खून आए और वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। अब यही बात की जा रही औरत के बारे में कि अगर किसी औरत को जरियान का मर्ज़ हो तो वो भी नापाक है। अब यहाँ बात की जा रही है जरियान के मर्ज़ की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जमील नासर साहब ने कहा कि औरत की तजलील की जा रही है, औरत के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ तो सबसे पहले तो मर्द से बात की जा रही है। मर्द को कहा जा रहा है कि अगर उसे ये मर्ज़ है तो वो क्या है? नापाक है। इसी तरह औरत को कहा जा रहा है कि अगर औरत को ये मर्ज़ है तो वो क्या है? नापाक है। तो इससे आगे आखिरी आयत में पढ़ूंगा। आखिरी आयत में क्या लिखा है? ये इस बात का जवाब है कि खुदा क्या फरमा रहा है। और उसके लिए जो हैज़ से हो, और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरियान का मर्ज़ हो, और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोबत करे, शरा यही है, यही शरीयत है, यही कानून है, यही आइन है मर्द और औरत के लिए। मर्द के लिए क्या आइन है कि अगर उसे ये मर्ज़ है तो वो क्या? नापाक है। और जब वो नापाक है तो आगे क्या लिखा है? जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज़ सोए वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज़ पर बैठे वो चीज़ नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहेगा। अब यही बात औरत के लिए भी लिखी हुई है। 18वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यही लिखा है कि औरत के लिए भी यही बात है कि अगर वो किसी चीज़ पर बैठती है, इस मर्ज़ में, इस मर्ज़ की वो मरीज़ है, तो अगर किसी चीज़ पर बैठती है तो वो क्या कर रही है? हर चीज़ को वो नापाक कर रही है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फिर एक और कानून है जिसमें उन्होंने कहा कि हर महीने औरतें 2 कुमरी के बच्चे लेकर जाती थीं और अपने आप को प्योरीफाई करती थी। काहिन उनको पब्लिकली प्योरीफाई करता था, तो वो ऐलान करता था कि ये औरतें प्योरीफाई हो गई हैं तो अब ये जा सकती हैं। तो ऐसा हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है जरियान के मरीज़ के बारे में। सुने पहले मर्द के बारे में।
اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے کپڑے اپنے پاک ٹھہرانے کے لیے 7 دن گنے، اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 قمری یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خدا کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالے کرے، اور کاہن ایک کو خدا کی قربانی اور دوسرے کو سوختہ قربانی گزرانے، یوں کاہن اس کے لیے ان کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ یہی بات عورت کے لیے بھی لکھی ہے۔ 18ویں آیت سے آخری آیات تک جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات عورت کے لیے بھی لکھی ہے۔ اگر مرد زین پر بیٹھتا ہے، صوفے پر بیٹھتا ہے، بستر پر بیٹھتا ہے، کہیں بھی وہ کسی چیز کو بھی چھوتا ہے، اس مرض میں جو مرد ہے تو وہ ہر ایک چیز کو ناپاک کرتا ہے، تو یہی بات عورت کے لیے بھی لکھی گئی ہے۔ اگر وہ ایام حیض میں ہے تو یہ تو نارملی ایک وہ معاملہ ہے، تو لکھا گیا کہ جریان کا مرض ہے، تو جس طرح عورت 7 دن تک ناپاک رہتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، جریان کے مرض والی۔ تو نبی اس پورے چیپٹر میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نبی عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، یا خدا یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیں، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کریں، امتیازی سلوک کریں، ایسا تو نہیں لکھا۔ تو خدا کے نے انسان کو بنایا ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ اپنے آئین اور قانون اور ہدایات ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں آپ نے کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری ہدایات جو احبار کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ ناپاک نہ رہیں، تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں، آپ شفا پائیں، آپ جگہ جگہ پر گندگی نہ پھیلائیں۔ اس لیے اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کر اس بات کو الٹا سیدھا شریعت کے خلاف کہ خدا عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتا ہے، یا نبی عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے تھے، تو آپ جا کر بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ہر وسائل ہے، آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی عورتیں جب ان دنوں میں آتی ہیں تو کیا آپ ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، یا آپ نے کوئی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے جس میں ان کو چھوڑ آتے ہو؟ تو میرا سوال ہر اس بہن سے ہے، ہر اس ماں سے ہے، ہر اس عورت سے ہے کہ کیا آپ جب ان ایام میں ہوتی ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ناپاکی کی حالت میں؟ لگتا ہے، ظاہری بات ہے۔ میں ہر اس بھائی سے، ہر اس باپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب وہ جریان کے مرض میں ہوتی ہیں، احتلام کے مرض میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں لگتا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں؟ وہ اپنے کپڑے دھوئیں، وہ اپنے آپ کو پاک کریں، وہ اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ تو کامن سی بات ہے کہ ایک گٹر کا گند لگ جائے آپ کے کپڑوں کو تو آپ کو پتہ چل جائے تو آپ فوراً اسے پاک اور صاف کریں گے، آپ فوراً اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے۔ تو یہ ایک مرض ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خدا اس کی ہدایت کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو۔ تو ڈاکٹر جمیل ناصر نے کچھ ایکسٹرا ایفیشنسی اس میں جھاڑی ہے، وہ اپنی ڈاکٹرین جھاڑی ہے۔ تو اس میں تو کہیں بھی ایسی بات نہیں لکھی کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکالی جائیں، عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ ناپاک ہیں، اور ناپاک وہ ان ایام میں ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ نہیں کہ وہ دعا میں نہیں بیٹھ سکتی، دعا کر سکتی ہیں، اس میں کیا ہے، دعا کر سکتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں جا کے پوچھیں، سیناگوگ میں عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ دعا کرتی ہیں، ان کے لیے الگ ایک سیٹس مقرر کی جاتی ہیں، تو وہ گھر میں دعا کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ اس پتہ نہیں کون سے دور کی بات کرتے ہیں، کہاں سے یہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، خدا کا کلام سچا ہے، برحق ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پر ہر آیت کو اٹھا کر جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولا جمیل ناصر صاحب نے۔ تو میں ان ساری باتوں کا میں نے جواب دیا ہے کہ خدا کے کلام میں ایسا کچھ نہیں۔ مرد کے لیے وہی قانون ہے، اور عورت کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ عورت اگر زین پر بیٹھتی ہے، عورت اگر صوفے پر بیٹھتی ہے، عورت اگر کسی چیز کو چھوتی ہے تو اسے ناپاک کر رہی ہے۔
تو میرا آپ سے یہ میری درخواست ہے، جتنے بھی ڈاکٹر جمیل ناصر کے فالوور ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر جمیل ناصر کو سننے والے لوگ ہیں، وہ ٹھیک ہے، عالم ہے، اس کی ہر بندے کو ایک آزادی ہے، جس کو مرضی سنیں، آپ بھی سنیں، لیکن سننے کی حد تک نہیں، اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، خود بھی پڑھیں۔ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں؟ کلام کو پڑھیں۔ کیا آپ کے پاس وسائل نہیں؟ آپ کو خدا نے عقل، حکمت، دانش نہیں دی؟ آپ اس کو پڑھیں۔ ایک بات اس نے جو بولی کہ جب وہ 12 برس کی عورت کو خون جاری تھا تو کیا ہوا کہ یسوع کا لہو اس کے گندے خون پر لگایا گیا تو وہ شفا ہو گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ڈاکٹرین کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اس عورت نے اسے چھوا تو اس سے قوت نکلی۔ جب قوت نکلی تو اس نے محسوس کیا کہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے۔ یہی بات درج ہے نا، یہی بات درج ہے۔ وہاں تو ابھی تو یسوع قربان بھی نہیں ہوا تھا، تو لہو پہلے ہی وہاں لگ گیا۔ اور اتنی پاک ہستی کو آپ مانتے ہو، اتنا پاک کہتے ہو کہ ہمارا کفارہ ہوا، لہو جو ہے وہ پاک ہے، تو آپ یہ کہاں جا کر لہو کو لگا رہے ہو؟ او بھائی کچھ خیال کرو، آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ کہاں سے آپ ڈاکٹرین کر کے آئے ہیں کہ یسوع کا لہو جو وہ اس عورت کے لہو میں، گندے لہو پر لگ گیا تو وہ پاک ہو گئی، اس کا خون آنا بند ہو گیا؟ یہ کون سی ڈاکٹرین ہے بھائی؟ یہ کون سی ڈاکٹرین پیش کر دی؟ وہاں جتنی بات لکھی اتنی بات بیان کرو۔ لکھا ہے کہ جب اس نے چھوا تو یسوع نے محسوس کیا کہ میرے اندر سے قوت نکلی، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ تو جب تو وہ قربان بھی نہیں ہوا تھا، جب تو اس نے کفارہ بھی نہیں دیا تھا، تو لہو کہاں سے آ گیا؟ اور بھائی کچھ صحیح بات کرو، آپ خود اسٹڈی کریں، آپ جتنے بھی اس کے فالوور ہیں کلام کو خود پڑھیں اور دیکھیں، جانیں کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خداوند آپ کو عقل، حکمت، دانش اور فہم عطا کرے تاکہ آپ خدا کی سچائیوں کو جانیں اور میری اس ویڈیو کو ڈاکٹر جمیل ناصر تک لازمی پہنچائیں تاکہ وہ اس بات کو جانیں۔ اور میری درخواست ہے کہ وہ خدا کے نبیوں کے خلاف اور خدا کے آئین کے خلاف نہ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 حکم صرف مانتے ہیں، تو 10 حکموں میں جب وہ 10 حکم صرف مانتے ہیں تو 10 حکموں پہ ہی یہ پوری شریعت ہے، 10 احکام پر ہی یہ پوری شریعت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔